نیچے رکھے. آپ دیکھیں تو 14 اگست والے دن صرف ایک واقعہ پیش نہیں آیا. آپ نے رکشے والا واقعہ بھی دیکھا ہوگا. آپ اس واقعہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں تو لڑکی کا قصور نہیں ہے نا. نہیں یہ لڑکیوں کا بنتا ہی نہیں ہے, اکیلی ہی آتی ہیں ادھر, ٹھیک ہے, اور یہ ویڈیو جو ہے بنواتی ہیں, ساتھ لڑکوں کو بھی لاتی ہیں, کمنٹ کرتی ہیں آجے بھائی میں یہ یہاں پہ ہوں, آج بھائی کہتی ہیں, جو بھی کہتی ہیں بھائی کہتی ہیں. جب ویڈیو بنانی ہو تو لڑکا بہن بھی کہہ لیتا ہے. جب کہ وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے, کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے, جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے, سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. پہلے تو گلا غلطی ساری چھوڑ دی, جدا 400 بندہ اڈے گیا کھڑے کیوں گئی ہے اتنا. السلام علیکم ناظرین, ایچ بی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون بٹ. ناظرین, ہم اس وقت موجود ہیں مینار پاکستان میں. میری بیک سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں مینار پاکستان ہے, اور 14 اگست کو جو واقعہ یہاں رونما ہوا وہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک لڑکی, عائشہ اکرم نامی لڑکی کو اچھال کر ابواش لڑکوں نے پھینکا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے پہلے یوٹیوب پر اعلان کیا یا ٹک ٹاک پر, سوشل میڈیا سائٹس پر اس نے اعلان کیا کہ وہ آنا چاہ رہی ہے یہاں پر. تو پھر اس نے جب اعلان کیا تو اوباش لڑکے یا کوئی بھی اور جو قسم کے لڑکے یہاں موجود تھے, انہوں نے استقبال تو کیا, لیکن بعد میں جو انہوں نے حرکت کی, انہوں نے اچھال کر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اس لڑکی کو. تو آج ہم اس وقت موجود ہیں, لوگوں سے ریویو جانتے ہیں کہ آخر اس رات اس دن کو کیا واقعہ رونما ہوا تھا. تو جی ناظرین, ہمارے ساتھ کچھ لڑکے موجود ہیں, نوجوان ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ تھا جو 14 اگست والے دن وہ کس طرح سے رونما ہوا اور وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد احمد. محمد احمد صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, آپ سنائیں. اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. سر, جو 14 اگست کو واقعہ رونما ہوا ہے, ایک لڑکی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور اباش لڑکے یہ ظلم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس ظلم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گا, یہ جو لڑکیوں کی غلطی ہے اس میں بوائز کی بھی غلطی ہے, لیکن یہ لڑکیوں کا بنتا ہی نہیں ہے, اکیلی ہی آتی ہیں ادھر, ٹھیک ہے, اور یہ ویڈیو جو ہے بنواتی ہیں, ساتھ لڑکوں کو بھی لاتی ہیں, کمنٹ کرتی ہیں آجے بھائی میں یہ یہاں پہ ہوں, آج بھائی کہتی ہیں, جو بھی کہتی ہیں بھائی کہتی ہیں. جب ویڈیو بنانی ہو تو لڑکا بہن بھی کہہ لیتا ہے, جب لڑکی نے بنانی ہے وہ بھائی بھی کہہ لیتی ہے, ٹھیک ہے. یہ مسئلہ جب یہ ادھر آتی ہیں نا, اتنے چاہیے اگر آپ نے آنا بھی ہے تو کسی کو ساتھ لے کے آئیں, گھر والوں کو, ماں باپ کو, بہن بھائی کو, کسی کو بھی ساتھ لے آئیں. اکیلی آتی ہیں ادھر یہ ویڈیو بنانے. ویسے واقعہ بہت, لڑکوں نے بھی بہت غلط کیا ہے. میرا تو یہی کہنا ہے, یہ جو ٹک ٹاک ہے اسنیک ویڈیو, یہ بند کر دیا جائے. ٹک ٹاک تو بین ہے جی, یہ جو اسنیک ویڈیو بھی چل رہی ہے نا, یہ بھی بند کر دیا دینا چاہیے. اچھا ناظرین, یہ بھائی نے ایک بات کہی کہ جو لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ آئے یا کسی کے ساتھ آئے, اگر ہم بتائیں تو یہ وہ لڑکی یا جون سی, وہ اگر اپنے رشتہ دار اپنے بھائی کے ساتھ آتی تو وہ یہ معاملہ پیش نہیں تھا آنا. بشک وہ لڑکی ٹک ٹاک بناتی ہے, نہیں بناتی, اور بھی فیملیز آئی تھی, وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ آئی تھی, ان کسی کے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی, تو میں نے کہا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. تو یہ ہمارے ساتھ ایک اور لڑکا موجود ہے, اس سے پوچھتے ہیں آپ اس واقعہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ مرد ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ نیچے رکھے, ٹھیک ہے. اور عورت کا جو مطلب ہے کہ اپنا پردہ کرے, ٹھیک ہے. ہر چیز کا ایک رسول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہر گھر میں شیطان آئے گا, شیطان نکلے گا, ٹھیک ہے, فتنہ. لیکن اس کا لوگوں نے بس انسان سوچتا ہے کہ کیا نکلے گا کیا نکلے گا. ہر شیطان میں یہی ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک, ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ گھر میں شیطان ہی آئے گا, نہیں, لیکن اس کا ریزن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مطلب یہ ہر گھر میں شیطان نکل رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کئی لڑکوں کو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے جو ٹک ٹاک ہم نے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں لڑکی کا کیا قصور آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا کتنا قصور تھا؟ نہیں, لڑکی کا ہم یہ بات نہیں کر رہے. اب جو بات میں پہلے بتائی ہے نا کہ عورت کا مطلب ہے پردہ, اور مرد کا مطلب ہے اپنی نگاہ نیچے رکھیں, ٹھیک ہے. تو اس میں غلط ہم نہ لڑکی کو ٹھہرا سکتے ہیں, لیکن لڑکوں کا گناہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ عورت کی عزت کرنا, ٹھیک ہے. اور عورت کو چاہیے کہ اپنا پردہ کرے, ٹھیک ہے. اگر وہ پردہ نہیں کرے گی تو خود بخود کوئی غلط انسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں شیطان آ جاتا ہے. شیطان تو ویسے انسان کا کھلا دشمن ہے, لیکن اس کا ہم یہ غلطوں کو, عورت کا مردوں کا یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں, ٹھیک ہے. اگر وہ عورت نظر آ بھی گئی ہے تو ان کا کام ہے کہ وہ اپنے نظر نیچے رکھے. آپ دیکھیں تو 14 اگست والے دن صرف ایک واقعہ پیش نہیں آیا, آپ نے رکشے والا واقعہ بھی دیکھا ہوگا. آپ اس واقعہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں تو لڑکی کا قصور نہیں ہے نا. نہیں, اس نے جو خود اترا ہے
اس نے وہ فوراً کس کیا جو کیا اس نے وہ فوراً بھاگ گیا, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے اس کو پکڑو, لیکن وہ کیا انسان پکڑ میں آ گیا؟ ابھی تک نہیں آیا. ابھی تک نہیں اس کا فیس نہیں نظر آ رہا ہاں. تھا. تو جی بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ یہ میرا نام محمد شہزاد ہے. تو آپ اس واقعہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو 14 اگست کو جو واقعہ رونما ہوا تھا؟ میری قدر میں یہی دیکھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح معاشرے میں ہے, کہ کیونکہ پاکستان اسلامی ملک ہے. جی بالکل. تو ہماری اس میں شرمندگی ہے. یس. اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہمیں اسلام یہ اجازت نہیں دیتا. تو وہ عورت آئی تھی, بن سنور کر آئی تھی, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہمارا اسلامی معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھو نا, ادھر سبھی آتے ہیں. یہ ہمارا جو نا یادگار ہے پاکستان ہے, ادھر سبھی آتے ہیں. کون نہیں آتا ہے؟ بن سنور کر کون نہیں آتا ہے؟ سبھی آتے ہیں, سب پاکستانی آتے ہیں. اگر وہ آ گئے تو اس میں کون سی بڑی بات ہوگی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پہ پہلے اناؤنس کر آئی تھی کہ میں نے آنا ہے, آپ بھی آئیں. لوگوں کو کہا تھا میرا استقبال کریں آ کر. لوگوں نے پھر اس کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا, میں تو یہی کہتا ہوں کہ الاؤنسمنٹ نہیں کرنی چاہیے اس کو. جیسے ہم آئے ابھی کسی کو بتا کر نہیں آئے, آپ خود آ جاتی جانا کا, اس طرح الاؤنسمنٹ نہیں کرنی تھی. اچھا. میرے خیال میں تو اس میں یہ اس کی غلطی ہے. اس کی غلطی ہے. ہاں, لڑکوں کی بھی غلطی ہے. لڑکوں کی تو زیادہ غلطی ہے. تو چلو وہ آ گئی ہے. کہتے ہیں نا کہ تالی ایک ہار سے نہیں بجتی. ایک تالی ساتھ نہیں بجتی, دو سے بجتی ہے. دو سے بجا. آپ کا نام ہے بھول گیا؟ محمد شہزاد. محمد شہزاد, آپ کا بہت شکریہ. کیا اچھا گاؤں کا نام بھی بتانے لگے. اچھا گاؤں کا نام کیا ہے؟ چشتیاں باول نگر. چشتیاں باول نگر. اوکے جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں تھوڑا سا اپنے بیان دیے. تو مزید لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں. تو جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت اور لوگ موجود ہیں. یہ نوجوان لڑکا ہے, اس کی رائے لیتے ہیں یہ کس نظر سے اس واقعہ کو دیکھتا ہے. تو جی آپ اس واقعہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں. میرا نام آصف علی ہے. تو کہاں سے آپ؟ میں فیصل آباد سے. تو آپ اس واقعہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو 14 اگست والے دن واقعہ ہوا تھا؟ دیکھیں تو غلطی تو ہے لڑکوں کی, لیکن انہیں بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ آئیں. پہلے تو وہ ویڈیو پہ بتا رہی ہیں کہ میں نے آنا ہے. تو آپ سب پہ آئیں تو میں نے آپ سے ویڈیو بنانی ہے. ایک یہ اس کی غلطی ہے. اور جب آئی تو پھر وہ فلائنگ کس وغیرہ یہ وغیرہ کری, تو یہ اس کا نہیں بنتا تھا. ویڈیو بنائے جو بھی, تو یہ اس کا نہیں بنتا تھا. اس میں اس کی بھی غلطی ہے. اور جو لڑکے ہیں ہمارے, انہوں نے بھی بہت زیادتی کی ہے. انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دیا نا پھر آگے سے. ہاں جی, بہت ظلم کی انتہا کی. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو حقوق نسواں کی طرف اپنا رجحان کرنا چاہیے؟ کس طرح سے کرنا چاہیے عورتوں کے جو حقوق ہیں؟ ہاں جی, عورتوں کے حقوق بالکل ملنے چاہیے. ان حکومت کو چاہیے کہ وہ سیکیورٹی زیادہ سے زیادہ دیں. اب یہ دیکھیں, اب یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے تو سیکیورٹی مل رہی ہے. پہلے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. اب سیکیورٹی دے رہے ہیں. اگر یہی پہلے ہو جاتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا. اچھا, 14 اگست والے دن جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ بالکل ٹائٹ ہوتی ہے, تو اس دن سیکیورٹی کو کیا ہوا تھا؟ پتہ نہیں, میں نے تو نہیں سنا. اس دن میں نے تو یہی بات سنی, اس دن چھٹی ہوتی ہے, یہی ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. سیکیورٹی کی تو چھٹی تو نہیں آتی. نہیں, وہ دیکھتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے. بائک وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں, سلنسر اتار کے. نہیں کوئی اس دن تو کوئی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی رول اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں. ہاں جی, ایسے ہی ہے. تو یہ ایک ہمارے ساتھ چھوٹا لڑکا موجود ہے, تو اس سے پوچھتے ہیں. پہلے تو آپ اپنا نام بتاؤ, کیا نام ہے آپ کا؟ سونے خان. سونے خان, آپ اس واقعہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو 14 اگست والے دن رونما ہوا؟ جی, یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ بہت افسوس بھی ہے. اور ہمارے کچھ لڑکے, جو چند لڑکے بیچ خراب ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پورے وہ چند نہیں تھے, 400 تھے. لیکن ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ نے زیادہ حرکت کی اور دوسرے ان کو دیکھ کے ویسا ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک دوسرے کو دیکھن دکھائی پہ کام کیا انہوں نے. ان کو نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. اور کچھ ان کی بھی غلطی ہے, جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ وہ فلائنگ کس کر رہی تھی. تو انہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہاں پہ وہ ریمبو بھی تو ان کے ساتھ ہی تھا. اچھا, ریمبو آپ نے ریمبو بھی ہمیں یاد کرا دیا. وہ ریمبو کیا لگتا ہے اس کا؟ وہ پتہ نہیں, وہ اس کے ساتھ ہی آیا تھا. وہ خود اس کو ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہے, وہ خود اس کو ایسے نا بازو میں لے کے کھڑا ہوا تھا. اچھا, بازو میں لے کر کھڑا ہوا تھا. اس سے پہلے آپ نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں؟ جی, پہلے بھی دیکھی ہیں. پہلے ویڈیو وہ اچھی بناتا. کیا وہ اسلامی معاشرہ ہمیں اجازت دیتا ہے وہ جس طرح کی ویڈیوز اس کے ساتھ بناتی تھی ریمبو کے ساتھ؟ نہیں, ایسی نہیں بنانی چاہیے ان کو. ہم سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے, کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے. جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے, سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. اس سے پہلے موٹر وے والا واقعہ ہوا تو وہاں اگر مجرموں کو سر عام سزا دی جاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی. اور آج یہ جو 14 اگست کا واقعہ ہوا ہے, اس میں تصویر کے 2 رخ ہیں.
ایک رخ تو یہ ہے جس کو زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں ہے، جو لڑکی کا معاملہ ہے اس پہ ہر کوئی بول رہا ہے، اور دوسرا رخ یہ ہے جن افراد نے یہ جرم کیا ہے ان کو ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ جو ہے وہ لڑکے اپنی حد میں رہیں اور جو لڑکیاں ہیں وہ بھی اپنی ہی حد میں رہیں۔ تو دوسرا اقرار بھائی نے جو اس معاملے کے اندر ایک بات کہی تھی کہ میں شکر کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بیٹی نہیں دی، تو یہ اس نے اگر جذبات میں کہہ دیا ہے تو اس کو اس بات کو کنڈیم کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت اللہ تعالیٰ جس کو نہیں دیتے تو اس کو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہی ہے کہ اس معاملے کے اندر جو مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے، نہ کہ ویسے دائیں بائیں سے پکڑ کے کاغذی کارروائی کی جائے، اس سے معاملہ جو ہے وہ سلجھے گا نہیں بلکہ اس طرح کے واقعات اور ہوں گے۔ آپ کے مطابق یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دائیں بائیں سے لوگوں کو پکڑ کر وہ آپ قانون کے کٹہرے میں لانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی چل رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا لانا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے کہ 300 بندہ پکڑیں، یہ 3 پکڑیں لیکن وہ 3 مجرم ہوں۔ اچھا، وہ 3 مجرم ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ساتھ ہمارے کون تھے، وہ 3 آدمی 30 کو پکڑائیں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے ساتھ ایک لڑکا آتا ہے، نہ اس کا بھائی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی لنک ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرویو جب اس کا اگلے دن ہوا ہے، ہم دیکھ رہے تھے مین اسٹریم میڈیا میں اس کا انٹرویو ہوا ہے، وہ کہہ رہی تھی بعد میں اس نے کہا ہے کہ میرا بھائی ہے، لیکن جب وہ کپل شوٹ کرتے ہیں، کپل ویڈیوز بناتے ہیں، اس سے یہ امیجنیشن نہیں ہوتی کہ یہ ایک بھائی بہن کا رشتہ ہے۔ بھائی بہن کا رشتہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ اس رشتہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس وقت جو ہے چونکہ اس کی جو حالت ہوئی ہے اور جو اس کا معاملہ ہوا ہے، میں نہیں چاہتا اس بات کو زیادہ کریدنا، باقی پوری قوم کے سامنے جو ہے وہ حالات آ چکے ہیں، اس کی صورتحال آ چکی ہے، اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں مجرموں کی لوگ مذمت کر رہے ہیں تو دوسری طرف جو ہے لڑکیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی جو ہے بہن بن کے رہیں، بیوی بن کے رہیں، اور جو ہمارا ماحول اور معاشرہ اور ہمارا دین جو ہے جہاں تک ہمیں اجازت دیتا ہے اگر وہاں تک ہم جائیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ تو مولوی صاحب، وہ لڑکی ہے جون سی عائشہ اکرم، وہ کہتی ہے کہ میں ریاست مدینہ کی بیٹی ہوں، ریاست مدینہ کی بیٹی ہوں۔ کیا ریاست مدینہ اس طرح کی ریاست ہے؟ بات وہی کریدنے والی آ رہی ہے کہ جو اس نے معاملہ کیا ہے یا جو اس کی پہلی ویڈیو آئی ہیں تو وہ قوم کے سامنے آئی ہیں، اب اس بات کا سب کو اس کا چہرہ نظر آ گیا ہے، تو لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ تصویر کے دونوں رخ دیکھے جائیں، اس لڑکی کو بھی جہاں تک اس کا جرم ہے وہ بھی سامنے کیا جائے، اور باقی جو مجرم ہیں وہ تو مجرم ہیں ہی۔ اور دوسرا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس علاقے کے مجرم تھے، اس کے تھے، گاؤں کے تھے۔ یاد رکھیں مجرم کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا، مجرم کوئی بھی ہو، کسی بھی روپ میں ہو، وہ مجرم ہی ہوتا ہے۔ تو اینڈ پر مولوی صاحب ہمارے ناظرین کے سامنے ریاست مدینہ کی تھوڑی سی تعریف بتا دیں ان کو۔ اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں پوری امت مسلمہ کی بیٹیوں کی وہ ماؤں کی رہنمائی کرتی ہیں، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی جو ہے ان کے حوالے سے کبھی بے پردہ باہر نہیں نکلیں، کبھی انہوں نے اپنی نمائش کے حوالے سے تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک موقع کے اوپر تو ایسے آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اپنے ابو کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تو ایک رات کی تاریکی اور سناٹے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن حسین کو ساتھ لے کے قبرستان کی طرف گئے، تو آگے حضرت علی ہیں اور پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے پیچھے حضرت حسن حسین تھے۔ تو اب واپسی کے اوپر آتے ہوئے حضرت حسن حسین جو حضرت فاطمہ کے پیچھے تھے وہ جلدی کے ساتھ چلے اور حضرت فاطمہ کو کراس کیا۔ حضرت فاطمہ نے ایک محبت کے ساتھ جو ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے سختی کرتے ہوئے حضرت حسن حسین کو ایک تھپڑ مار دیا۔ تو تھپڑ مار کے بتایا کہ بیٹا میں چلتے ہوئے تم میرے پیچھے تھے تو میرے قدموں کے نشانات بن رہے تھے، تو آپ جب میرے پیچھے تھے تو وہ میرے قدموں کے نشانات آپ کے جب پاؤں میرے قدموں کے اوپر آتے تھے مٹ جاتے تھے، یعنی وہ نبی کی بیٹی کہ جو اپنے پاؤں کے نشانات بھی باقی نہیں رکھنا چاہتی، اتنی زیادہ پردے کے حوالے سے جو ہے وہ عمل کرتی ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر ان کا نام لیتی ہیں، دیکھیں کتنا خوبصورت اس بہن کا نام ہے عائشہ،
لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عائشہ کی بیٹی کے بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ساتھ اس وقت سرائکی بچہ موجود ہے, اسے پوچھیں گے کہ 14 اگست کا واقعہ ہوا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو جی السلام علیکم. پہلے تو گلا غلطی ہے ساری چھوئر دی جدا 400 بندہ اڈے گیا کھڑے کیوں گئی ہے اتنا بڑا نہیں تو اور پر بڑا تو باقی یہ گئی ہے اتنا ان غلطی ہے. یہ خود اپنے ایک ویڈیو چاہ کے بل میرا بھی دل چاہ رہا تھا انہیں جلے دل چاہنا پہ اگلے پیچھے وال پورا کیتے یہ وجہ کہ ساری غلطی ہے چھوئر دی. چھوئر نہ کیا تو والو ہی نہ کال کرنا بس. اچھا میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دوں کہ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو غلطی ہے وہ ساری لڑکی کی غلطی ہے, ٹھیک ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. آپ نے سرائکی میں بولا ہے تو آپ لڑکوں کی غلطی نہیں سمجھتے کہ کیا لڑکوں کی غلطی نہیں ہے؟ لڑکے کی غلطی ہے بہرحال لڑکے نہیں لڑکے کی غلطی ہے. پہلے تو انہیں لڑکی نے کہا نا میرا بھی دل چاہ رہا تھا اپنی ویڈیو میں کہا سنا ایک ویڈیو پہ. اچھا اور کچھ بات ایڈ کرنا چاہیں؟ بات یہ تو جی ناظرین ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.